تو خیر یہ میری کہانی تھی، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام انس ہے اور میں کراچی کا رہنے والا ہوں۔ میں واقعات سنتا ہوں تو سوچتا اپنا ایک واقعہ آپ سے شیئر کروں۔ آپ اسے اپنی یوٹیوب فیملی سے لازمی شیئر کیجیے گا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، باہر ہلکی ہوا چل رہی تھی اور کبھی کبھار کھڑکی کی جالی سے عجیب سی سرسراہٹ کی آواز آتی۔ یہ وہی پرانا گھر تھا جہاں ہم کئی سالوں سے رہ رہے تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ رات کو کسی کے چلنے کی آوازیں، دروازوں کا خود بخود بند ہونا اور کبھی کبھار کھڑکی کے باہر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس، مگر جب بھی جا کر دیکھتا اسی بے خوابی کی حالت میں کروٹیں بدل رہا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، دروازہ پہلے ہی بند تھا مگر اب وہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی اور دروازے کی اوڑ میں ایک سیاہ سایہ نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑا ہے۔ کون ہے؟ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ سایہ وہیں کھڑا تھا جیسے مجھے گھور رہا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہمت کر کے میں نے موبائل کی ٹارچ آن کی، لیکن جو ہی روشنی اس طرف کی، سایہ غائب ہو گیا۔ دروازہ اب بھی کھلا ہوا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور دوبارہ بستر پر آ گیا۔ ابھی میری سانسیں بحال بھی نہیں ہوئی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں ایک سرگوشی گونجی، یہ میرا گھر ہے۔ میرا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ میں نے جھٹ سے کمبل اپنے اوپر لیا مگر کمبل کے اندر بھی وہی سرگوشی پھر سنائی دی، اس بار زیادہ قریب سے، یہ میرا گھر ہے۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوا تو دروازہ پھر سے کھلا ہوا تھا اور فرش پر کسی کے گیلے قدموں کے نشان موجود تھے، لیکن وہ نشان کسی انسانی قدموں جیسے نہیں تھے۔ کیا وہ میرا وہم تھا یا واقعی کوئی اور بھی یہاں رہ رہا تھا؟ تو یہ میری سٹوری تھی، امید کرتا ہوں آپ لازمی شیئر کریں گے۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان، کیسے ہیں آپ؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اپنی مزید کہانیاں شیئر کروں گا، تو آج میں آپ سے اپنا خود کا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ بیان کروں گا۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو کالا جادو کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کالا جادو کرنے والوں کا انجام بہت ہولناک ہوتا ہے۔ میری عمر 28 سال ہے اور یہ واقعہ 2011 کا ہے۔ اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے ابو، ان کے ایک چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا، ان کی فیملی اور ساتھ میرے تایا ابو کی فیملی بھی ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ میرے چچا کی بیوی کی شروع دن سے ہماری فیملی سے نہیں بنتی تھی۔ وہ میری امی اور تایا کی بیوی سے کسی نہ کسی بات پر جھگڑتی رہتی تھی۔ میرے چچا ایک نیک صفت انسان تھے، نماز کے پابند تھے اور اپنی بیوی کو بہت سمجھاتے تھے، لیکن وہ ان کی بات نہیں مانتی تھی۔ یہ جنوری 2011 کی بات ہے کہ ایک رات میرے چچا کو ہارٹ اٹیک آیا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے جائیداد میں اپنا حصہ مانگ لیا اور کہا کہ وہ اس گھر میں مزید نہیں رہنا چاہتی۔ میرے ابو اور تایا ابو نے کہا کہ فی الحال ان کے لیے حصہ دینا ممکن نہیں، لہٰذا انہیں اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے چچا کی بیوی اس وقت تو مان گئی، لیکن کہہ دیا کہ وہ جلد اپنا حصہ لے کر ہی رہیں گی۔ اس طرح 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میرے چچا کی بیوی آئے دن اس بات کو لے کر جھگڑا کرتی اور وکیل بلانے کی دھمکیاں دیتی۔ ان کے 2 بیٹے تھے لیکن دونوں چھوٹے تھے۔ ایک دن میرے چچا کی بیوی اور میرے تایا کی بیوی کے درمیان کافی تلخ کلامی ہو گئی جو جھگڑے تک پہنچ گئی اور وہ ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔
वो पूरा एक हफ्ता अपने मैके में रही। जब वो वापस आई तो उनके लहजे में और रवैये में वाज़िया तब्दीली आ चुकी थी। सब हैरान थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया। वो औरत जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती थी अचानक इतनी नरम दिल कैसे हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे ताया अब्बू की बेटी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई। जब होश आया तो चीखने चिल्लाने लगी जैसे इसे बहुत दर्द हो रहा हो। वो शायद तड़प रही थी। उसकी चीखें बहुत बुलंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसे बेहद तकलीफ हो रही हो। वो बिस्तर पर लेटी है, बेचैनी से इधर उधर हाथ पांव मार रही थी। हम सब हैरत से मंजर देख रहे थे और सोच रहे थे कि इसे अचानक ही क्या हो गया। मेरे ताया अब्बू का बेटा फौरन इसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। धन भाई उसकी तकलीफ मुसलसल बढ़ती जा रही थी, जैसे वो लड़की किसी बहुत गहरे जख्म को बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन बज़ाहिर उसके जिस्म पर कोई जख्म या चोट के निशान नहीं थे। उसकी चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और सब परेशानी से इसे देख रहे थे। डॉक्टर ने किसी तरह इसका मुआयना किया और इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। डॉक्टर ने पूछा ये तकलीफ कब से है, तो इसकी वालदा ने बताया कि शाम को ये अचानक ही बेहोश हो गई थी और जब होश आया तब से मुसलसल चीख रही है। आप यकीन करें उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। वो ऐसे चीख रही थी जैसे कोई इसे बहुत अजियत दे रहा हो, बहुत मार रहा हो। जब डॉक्टर ने इसे नींद का इंजेक्शन दिया तो वो कुछ देर के लिए सुकून में आ गई और हम इसे घर ले आए। लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसकी हालत बिगड़ने लगी। वो दोबारा उसी तरह चीखने लगी। फिर अचानक वो खामोश हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब संजीदगी तारी हो गई। वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे हमें मार डालेगी। अचानक वो कुछ बोली, लेकिन जो कुछ उसने कहा वो किसी को समझ नहीं आया। उसकी आवाज किसी मर्दाना भारी आवाज जैसी थी, मगर इतनी वाज़िया नहीं थी। अचानक वो जमीन पर गिर गई और इसकी आंखें उल्टी होने लगी। वो पीठ के बल लेटी और अपना सर जमीन पर दबा रही थी। इसकी आंखें उल्टी हो रही थी और वो अपने घुटने ऊपर उठा रही थी। फिर अचानक उसने अपने हाथ जमीन पर मारना शुरू कर दिए। वो मंजर इतना खौफनाक था कि मैं अब भी आपको बताते हुए कांप रहा हूं। वो बार बार जमीन से खुद को ऊपर उठाती और फिर नीचे गिर जाती। उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे कोई जंगली जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। अचानक वो उठकर बैठ गई और सबको घूरने लगी। फिर वो गुस्से में बोली, नहीं बचेगी ये लड़की। अदनान भाई, उसके चेहरे पर इतना शदीद गुस्सा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर वो दोबारा जमीन पर गिर गई और जोर जोर से तड़पने लगी। मेरे ताया अबू के बेटे ने आगे बढ़कर इसका हाथ पकड़ा और कुछ पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था मेरी कजन सुकून में आती जा रही थी। मेरे ताया के बेटे ने ऊंची आवाज में कलाम पाक पढ़ना शुरू कर दिया। पूरे कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। सिर्फ कुरान की तिलावत की आवाज गूंज रही थी। लेकिन फिर अचानक मेरी कजन की हालत दोबारा बिगड़ने लगी। वो एकदम खड़ी हो गई और खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। छोड़ दो मुझे जाना है, छोड़ दो मुझे। ये कहते हुए वो खुद को हम सब के गिरफ्त से आजाद करवाने के लिए तड़पने लगी। मेरे वालिद, मैं खुद, मेरे ताया अब्बू और इनका दूसरा बेटा फौरन आगे बढ़े और इसे मजबूती से पकड़ लिया। नान भाई, हम 5 लोग इसे काबू में रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसके अंदर 10 आदमियों जितनी ताकत आ गई हो। वो बार बार भागने की कोशिश कर रही थी और मुसलसल चीख रही थी, मुझे बाहर जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है। मेरे ताया के बेटे ने कहा कि हम इसे दरगाह ले चलते हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि
وہ ایک مشہور صوفی بزرگ کی چھوٹی سی درگاہ تھی اور وہیں پر ایک مشہور عالم کا بھی ٹھکانہ تھا۔ ہم نے جلدی سے میری کزن کو گاڑی میں بٹھایا۔ میرا کزن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی خود کو چھڑوانے کے لیے زبردستی زور لگا رہی تھی، جیسے اس کے اندر بے پناہ طاقت آ چکی ہو۔ اس کے اتنے زور لگانے سے گاڑی بار بار دائیں بائیں ہل رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو جائے گی۔ آخر کار ہم درگاہ پہنچ گئے، لیکن بدقسمتی سے عالم صاحب وہاں موجود نہیں تھے۔ رات کی 11 بج رہے تھے اور ہمیں تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد کسی طرح عالم صاحب آ گئے۔ انہوں نے میری کزن کو دیکھا اور فوراً اس کے چاروں طرف ایک دائرہ بنا دیا۔ اس دوران میرے والد اور تایا نے میری کزن کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ عالم صاحب نے کچھ پڑھا اور پھر اپنے سامنے رکھے پانی کو دم کیا اور میری کزن کے چہرے پر چھڑک دیا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں پوچھا، کون ہے تو؟ کیوں اس بچی کے اندر آیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ کون ہے تو؟ بتا ورنہ جلا دوں گا۔ سنتے ہی میری کزن زور سے ہنسنے لگی اور پھر غصے میں بولی، مر جائے گی یہ، میں مار دوں گا اس کو، اگر میں نے اسے نہ مارا تو وہ مجھے مار دے گا۔ عالم صاحب نے فوراً پوچھا، کون مار دے گا؟ وہ بولا، میں نہیں بتاؤں گا، مجھے منع کیا گیا ہے۔ ہم سب حیرانی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ عالم صاحب نے زیر لب کچھ پڑھا اور میری کزن پر پھونک ماری۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے میری کزن چیخنے لگی اور تڑپتے ہوئے چلانے لگی، چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ پھر عالم صاحب نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ انہوں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے جواب دیا، میں غیر مسلم ہوں، مجھے فلاں آدمی نے بھیجا۔ وہ آدمی کالا جادو کرنے والا تھا جو کرسچنز کی قبرستان میں بیٹھا رہتا تھا۔ عالم صاحب نے پانی پر دم کیا اور اسے پلایا، پھر ایک تعویذ دیا اور سختی سے کہا، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ تعویذ اس لڑکی کے گلے سے نہ اترے، انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اپنی کزن کو لے کر گھر واپس آ گئے۔ 2 دن بعد عالم صاحب نے میرے تایا ابو کے بیٹے کو اپنے پاس بلایا۔ میری کزن نے مجھ سے بھی ساتھ چلنے کو کہا۔ جب ہم وہاں پہنچے اور جو باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہم حیران رہ گئے۔ عالم صاحب نے بتایا، میں نے اپنا ایک مرید غلام جن اس آدمی کے پاس بھیجا تھا، اس نے آ کر مجھے بتایا تمہارے گھر کی ایک عورت اس جادوگر سے تعویذ لیتی ہے۔ جب ہم نے سنا کہ وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا چچا کی بیوی ہے، ہم سب دنگ رہ گئے کہ ہمارے چچا کی بیوی اس حد تک بھی جا سکتی ہے۔ خیر پیر صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ ہمیں 5 دن تک صدقہ دینا ہوگا اور 5 دن بکرے کا گوشت دریا میں یا کسی ویران جگہ پر ڈالنا ہوگا۔ عالم صاحب نے یہ بھی بتایا، میں نے اس مخلوق کو دور کر دیا لیکن اس بچی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ سب سے اہم بات، عالم صاحب نے ہمیں سختی سے تاکید کی، تم لوگوں نے اس عورت کو یہ بالکل نہیں بتانا کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا۔ میری کزن تو ٹھیک ہو گئی لیکن میری چچا کی بیوی کو کینسر ہو گیا۔ جب وہ فوت ہوئی ان کا جسم بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ اللہ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئی ہوں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ میری اور سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے، میری سٹوریز کے نوٹیفیکیشنز بھی آپ تک پہنچتے رہا کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔